اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، السلام علیکم۔ نازف رضوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم لوگوں کی گفتگو ہوگی پردے کے حوالے سے۔ دیکھیے، اسلام کا کوئی بھی فیصلہ ہو، کوئی بھی قانون ہو، شریعت کی کوئی بھی بات ہو، وہ 1400 سال سے چلتی چلی آئی ہے اور کبھی بھی اس میں کوئی کم و بیشی یا توبہ معاذ اللہ زبر زیر کا بھی فرق نہ ہوا ہے، نہ ہوگا۔ اسلام اتنا پیارا دین ہے، اتنا پیارا مذہب ہے کہ اب تو غیر لوگ بھی اس پر ریسرچ کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ایک ایک امام کی زندگی پر کر رہے ہیں، نہج البلاغہ پر ریسرچ ہو رہی ہے، پردے پر ریسرچ ہو رہی ہے کہ اور کہہ دوں اگر کہ یہ کرونا وائرس نے تو سب کو پردہ نشین بنا دیا ہے۔ تو ایک زمانہ کہتے تھے ایسا آئے گا، وہ تو آ ہی گیا ہے، سب کو پردہ نشین بنا دیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، پردے کی الگ اپنی ایک ویلیو ہے، ایک وقت ہے، ایک وقار ہے، ایک سلیقہ، ایک طریقہ، اور اب تو زمانے کو ضرورت اس کی پتہ لگنے لگی، جو 1400 سال پہلے ہی جس بات کا تذکرہ اسلام نے کر دیا تھا کہ پردہ بہت ضروری چیز ہے۔ اور اگر ہم شہزادی کی زندگی کو دیکھیں تو بھی سمجھ میں آئے گا کہ پردہ کتنی اہم چیز ہے۔ اگر ہم کربلا کے حوالے سے دیکھیں تو بھی سمجھ میں آئے گا کہ پردہ کتنی اہم چیز ہے۔ پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ کس لیے لوگ جو ہے پردے سے اتنا گھبراتے ہیں، اور جہاں پردہ کی بات تذکرہ ہوا تو سمجھتے ہیں کہ یہ اولڈ فیشن ہو گیا۔ کیوں اولڈ فیشن ہو گیا؟ آپ میں اتنی سوجھ بوجھ، آپ میں اتنی صلاحیت ہونا چاہیے کہ فیشن کرنا کوئی منع نہیں ہے، لیکن جو کم سے کم اسلام کا ایک فریم ہے، جو اسلام نے کرائٹیریا بتایا ہے، اگر ہم مسلمان ہیں تو اس کو تو مان کے چلیں گے، اس کو تو مان کے چلیں گے۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا، اکثر میں اسپیچز میں کہہ دیتی ہوں، اپنی ابا کو پکڑ کے کہہ دیتی ہوں کہ یہ میرا جو حجاب ہے یہ پروٹیکٹر ہے، اس سے مجھے بلکہ فخر ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، اور بہت ہی کمفرٹیبل محسوس ہوتا ہے، آرام دہ محسوس ہوتا ہے۔ کوئی اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ سکون قلب ملتا ہے۔ کیوں کہ پروردگار عالم نے اگر ہم سے حجاب کا مطالبہ کیا ہے تو ہم الحمدللہ الحمدللہ اس کے رحم و کرم سے اور بی بی کے عطا سے، پنجتن پاک 12 امام 14 معصومین کے واسطے وسیلے سے پروردگار عالم نے ہم کو یہ توفیق دی ہے کہ ہم حجاب کر رہے ہیں۔ اور حجاب آپ اپنے اعتبار سے، آپ جیسا جاب کر رہی ہیں، آپ جیسا کام کر رہی ہیں، اس کے اعتبار سے آپ حجاب کریے۔ حجاب کا مطلب وہ نہیں ہے کہ جس طرح سے اس کی صورت بگاڑ کے پیش کیا گیا کہ حجاب کا مطلب بس ایسا نہیں۔ آپ اپنے حساب سے کر سکتی ہیں کہ بالوں کا پردہ، بال کا پردہ ہونا چاہیے، اور پیر میں موزہ ضرور ہونا چاہیے۔ جس طرح سے سر کا پردہ ہے اسی طرح سے پیر کا پردہ ہے۔ کپڑے جو حجاب ہو وہ بھی اس طرح سے ڈھیلا ہو کہ جو میرے باڈی کا شیپ ہے وہ نہ دکھے۔ اس کی طرح سے ایک چیزیں آج کل چل گئی ہیں، آپ اپنے آپ سے اپنے حساب سے ڈیزائن کر لیجئے، لیکن کم سے کم اگر ہم مسلمان ہیں تو حجاب تو ہمیں کرنا ہی چاہیے۔ اس لیے بھی کہ جب ہم شہزادی کے سامنے پیش ہوں تو پھر کبھی ہم کو شرمندہ نہ ہونا پڑے، ہم کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اور یقین جانیے آپ کہ حجاب اسلام میں، حجاب میں رہتے ہوئے کسی کام کو روکا نہیں گیا ہے۔
کسی کام کو روکا نہیں گیا ہے. آپ اپنے جو اسلام نے گائیڈ لائن دی ہے اس کو فالو کرتے ہوئے، اور سب سے بڑا ایران آپ دیکھ لیجئے، ہم لوگوں کے لیے تو زندہ مثال ہے. ایران میں آپ دیکھیں کہ خواتین کیا نہیں کر رہی ہیں، سب کچھ اجازت ہے، لیکن گیمز میں بھی آ رہی ہیں، پائلٹ بھی بن رہی ہیں، اور آرمی تک میں تو آ رہی ہیں. کوئی منع نہیں ہے. آپ اپنا کام کریے، حجاب میں رہتے ہوئے کریے. آپ اگر گوگل اٹھا کے دیکھیے گا، اس میں سرچ کریے گا، تو نہ جانے کتنی لیڈیز آپ کو ملیں گی کہ جو حجاب میں رہتے ہوئے، جنہوں نے تائیکانڈو میں بھی اپنی مہارت حاصل کی ہے، اور تمام اور گیم میں بھی انہوں نے تمام نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں. تو ہم اسلام نے کہیں نہیں منع کیا کسی چیز کو کہ آپ اگر حجاب کر رہے ہیں جائز کاموں میں، تو حجاب کر کے آپ وہ سارے جائز کام کو انجام دے سکتی ہیں. اسلام نے کبھی نہیں روکا، اور حفاظت بھی کرتی ہیں. صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے. اب دیکھیں، چاہے دھوپ ہو، گرمی ہو، اور جس طرح کے انوائرنمنٹ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں پردوشن ہے، ہوا خراب ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بھی باتیں ہوتی ہیں. آپ کی ساری چیزوں کی حفاظت ہو جاتی ہے. پردہ ایک اتنی پیاری سی چیز ہے، تو اس کو خود بھی کریے. کہا ہے نا کہ اتنا چھوٹے چھوٹے بچوں کو آج کل اتنے پیارے پیارے حجاب ملتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مقرے ملتے ہیں، کیپ ملتی ہیں، ان کا استعمال کریے. بچوں کو بچپن سے ہی پوری آستین پہنائیے، پورے پیروں میں بھی. دیکھیے، مغربی کلچر کی طرف ہم کو نہیں جانا ہے. ایک بات کہوں، میرے ذہن میں آ رہے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ کوئی بھی غیر لوگ کبھی ہماری عید بقرعید کی طرح، اپنے یہاں عید بقرعید کی طرح کچھ مناتے ہیں؟ نہیں مناتے ہیں. تو ہم کیوں مغربی کلچر کو اس طرح سے منائیں؟ جو اچھی چیزیں ہیں ان کو ضرور فالو کریے، لیجئے، خود بھی کریے، بچوں سے بھی کروائیے. لیکن جو چیزیں ضرر رساں ہیں، جو چیزیں نقصان دہ ہیں، جو چیزیں اسلام میں منع ہیں، ان سے ضرور بچتے ہوئے کام کرنا چاہیے. اور بچوں کو جب ہم حجاب کروائیں گے بچپن سے ہی، پیارے پیارے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو، تو ایک دن ان کو خود بھی بے پردگی سے نفرت ہو جائے گی. اور جب وہ حجاب میں رہیں گی تب ان کو اپنی ویلو وقت پتہ لگے گی، اپنی قدر سمجھیں گی. تب اور چیزوں ایک تو نور ہوتا ہے پروردگار عالم کی بات کو اب ماننا اور اس پر گامزن ہونا، اور اللہ مددگار ہوتا ہے جب اس کے بتائے ہوئے راستے پر انسان چلتا ہے. تو جب انسان اس طرح سے آئے گا تو اس کا ذہن بھی کشادہ ہو جاتا ہے، ذہن بھی کشادہ ہوگا. اور پھر اس کے بعد بچے کو پتہ لگے گا کہ ہاں، ہم لوگ اہم ہیں، اور دوسروں سے ڈفرینس ہے ہم کو بالکل. ہر ایک کا جو جو کچھ کر رہا ہے وہ ہمیں نہیں کرنا ہے. پھر جب اگر ایسا ہوگا تو پھر وہ گانے سے بھی بچے گا، تو پھر وہ ڈانس ڈرامے سے بھی بچے گا. خود بخود آپ کو محنت نہیں کرنا پڑے گی، اور اس کی برکتوں سے جو ہم لوگ سکھانا چاہ رہے ہیں، نماز، روزہ، عمل اور اعمال وغیرہ، اس میں بھی آسانی ہوگی. آپ دیکھیں کہ ٹونی بلیر کی، آپ نے پڑھا ہوگا وہاں پر کہ ان کے گھر سے ان کی سالی، اور وہ تو جرنلسٹ تھیں، اپنا شوٹ کر رہی تھیں، نیوز وغیرہ بنا رہی تھیں. جب انہی نے ایسی عورتوں سے بات کی ایران میں، اور ان کو سمجھ میں آئی پردے کی اہمیت، تب انہیں پتہ لگا کہ یہ تو بہت ہی اچھی چیز ہے، اور پھر وہ خود حجاب میں آ گئیں. آج آپ دیکھیں کہ وہ شاید ہم سے اور آپ سے زیادہ بہتر طرح سے حجاب کر رہی ہیں. تو اپنے نظر اور نظریے کا فرق ہوتا ہے. جن چیزوں کو ہم اچھی طرح سے سمجھیں گے، تو جن چیزوں کو ابھی ہم ٹپیکل سمجھ رہے ہیں، مشکل سمجھ رہے ہیں، پریشانی سمجھ رہے ہیں، وہی ساری چیزیں ہمارے اور آپ کے لیے آسانی بن جائیں گی، آسان بن جائیں گی، آسانی سے اس کو فالو کر سکیں گے.
تو یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے عزیزان محترم. اگر ہم یہ کر پائے اور ہم اپنے بچوں میں یہ چیز پہنچا پائے تو ظاہر سی بات ہے نسل در نسل یہ ایک عبادت اور بھی اچھی ہوتی رہے گی، جس کے ثواب کے حقدار ہم ہوں گے. تو میری دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بار الہ کبھی نہ ختم ہونے والی خوشیاں، کامیابیاں، ترقیاں دیجیے، مگر مولا کا ظہور بھی عطا کریے. جو سب منتظر ہیں مولا تشریف لائیں، اس سے پہلے ہم سب کو حج و زیارت کی توفیق عطا ہو. اور آپ لوگ بھی نازف شاہ کو دعا میں یاد رکھیے گا، اور پردے پر جو بھی ہو سکے اس طرح سے تبلیغ کریے، پردہ کریے اور کروائیے انشاءاللہ. سب کو مولا کی ضمانت میں دیا. والسلام.